پری میچور ہوگا اس سب پہ گفتگو کرنا، اور تاوقت ہے کہ شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں بتاتے کہ اس نتیجے پر پہنچنے کی وجوہات ان کے نزدیک کیا ہیں۔ یہ پارلیمنٹ 5 سال چلنے کے لیے بنی ہے۔ پاکستان کے مسائل بہت گمبھیر ہیں۔ پاکستان کو اگلے برس تقریباً 27 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں۔ پاکستان میں معاشی اصلاحات کے لیے بہت کم وقت بچے گا۔ سر میں آپ کو بہت وارملی ویلکم کرتی ہوں اپنے پلیٹ فارم پر۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے اسٹریٹ یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سر آپ اس گورنمنٹ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی اس وقت جو بلاول صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس نے اس بات کو تو بہت واضح کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا مینڈیٹ عوام کے اندر نہیں جیت سکی۔ جو جماعت اپنا مینڈیٹ جیت رہی ہے وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی مہربانی۔ پری میچور ہوگا اس سب پہ گفتگو کرنا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں شہباز شریف صاحب بھی گفتگو کریں گے، اور جماعت اسلامی کے بارے میں جو کچھ پی ٹی آئی نے کہا ہے وہ بھی اپنے اس معاملے کو شورا میں لے کر جائیں گے، اور تاوقت ہے کہ ان کی شورا وہ معاملہ طے نہیں کرتی، وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ ان کا طریقہ کار ہی یہی ہے، اور تاوقت ہے کہ شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں بتاتے کہ اس نتیجے پر پہنچنے کی وجوہات ان کے نزدیک کیا ہیں۔ ہم ون سائیڈڈ بات پر کیا تبصرہ کریں گے؟ بالکل صحیح، لیکن سر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ میری زندگی کا تو پہلا ایکسپیرینس ہے کہ الیکشنز ہو جانے کے اتنی دیر تک رزلٹ نہیں سامنے آیا۔ ہم لوگ کہاں پہ رک گئے تھے؟ میں پاکستان کے 12 انتخابات کو دیکھ چکا ہوں اچھی طرح۔ 3 دن میں ریزلٹس پورے ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں جب ریزلٹس آنے شروع ہوئے تو لوگوں نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، جس کے نتیجے میں کچھ ریزلٹس کو روک لیا گیا، کچھ ری کاؤنٹنگز کے معاملات کو لے کر آگے چلا گیا، اور ویسے بھی الیکشن کمیشن کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس میں انہوں نے ریزلٹ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں، اور ابھی وہ سٹیج لیگلی آئی نہیں۔ آئندہ 1 دن میں وہ کینڈیڈیٹس کو بلائیں گے اور ان کے سامنے اس ریزلٹ کو رکھا جائے گا، پھر اس کی کنسالیڈیشن ہوگی، اور پھر حتمی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا۔ بالکل صحیح سر۔ اب آپ نے مجھے پہلے یہ بات واضح کر دی کہ اس وقت کی ڈسکشن قبل از وقت ہے، لیکن میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم اور لیتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گی سر کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت بنے گی یہ کتنا ٹائم نکالے گی؟ یہ پارلیمنٹ 5 سال چلنے کے لیے بنی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ 5 سال نہیں چلے۔ مطلب یہ پارلیمنٹ آپ کے مطابق 5 سال چلے گی، لیکن ہمارے سامنے تو کل جو خبریں آ رہی تھیں اس کے اندر تھوڑی سی مٹھائی کسی کی تھی، تھوڑی سی مٹھائی کسی کی تھی، 2 سال کی گورنمنٹ سامنے آ رہی تھی۔ ان کے گھر کے قریب دکان ہوگی کسی مٹھائی والے یعنی کہ ابھی آپ مجھے کوئی بریکنگ نیوز دینے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ میں پارٹ آف پالیٹکس نہیں ہوں، اور میں پلیئر نہیں ہوں، ڈیسیژن میکر نہیں ہوں، اور میرے ساتھ کسی کی ایسی کنسلٹیشن نہیں ہے کہ میں کوئی حتمی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اچھا چلیں سر، بینگ ایک عام پاکستانی ایک آخری سوال آپ سے کروں گی، وہ یہ کہ اگر یہ گورنمنٹ 5 سال گزار دیتی ہے تو کیا ایک عام پاکستانی اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس پاکستان کے اندر محسوس کرے؟ پاکستان کے مسائل بہت گمبھیر ہیں۔ پاکستان کو اگلے برس تقریباً 27 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں، جس کے لیے ہمیں بیل آؤٹ پیکج لینا پڑے گا فوری طور پر IMF کے ساتھ، تاکہ دنیا کے دوسرے مالیاتی ادارے ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ اور ایسے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جب ہم مزید قرض لے رہے ہوں گے اور سود کے ساتھ پچھلا قرض بھی واپس کر رہے ہوں گے، تو پاکستان میں معاشی اصلاحات کے لیے بہت کم وقت بچے گا، اور بہت کم گنجائش ہوگی کہ کوئی ایسا کام کر لیا جائے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس بات پر اتفاق کر سکیں کہ ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوئی۔ میں آپ کی باتوں کا بہت گہرا مطلب سمجھی ہوں، اور میں
انتظار کروں گی کہ ہمیں نیکسٹ پروسیس میں نیکسٹ وقت آپ کا کب ملتا ہے. تو بہت سارے سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی. آج کی تجزیے کے لیے آپ کا بہت شکریہ سر. آپ کی ضرورت. تھینک یو سو مچ.